محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ ہم لوگ جب کوئی پروگرام بناتے ہیں تو اسٹیج بناتے ہیں، اسٹیج پہ جو بھی کام کرنا ہوتا وہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ایک استقبالیہ گیٹ بناتے ہیں، اسٹیج کو بھی سجاتے ہیں اور استقبالیہ گیٹ کو بھی سجاتے ہیں۔ استقبالیہ گیٹ کو جو سجاتے ہیں اس کی سجاوٹ کو دیکھ کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ گیٹ اتنا سجا ہوا ہے، اسٹیج اتنا سجا ہوا، ایسے ہی اللہ کے یہ 12 مہینے کے اندر رمضان کا جو مہینہ ہے، اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 12 مہینہ کا اسٹیج ہے، اور شعبان کا مہینہ جو ہے اس کا استقبالیہ گیٹ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے رجب کی چاند کو دیکھ کر کے کہ اللہ ہمارے لیے تو رجب کے مہینے میں برکت دے اور شعبان رمضان تک مجھے پہنچا دے۔ یعنی کہ شعبان کی اہمیت گیٹ کی طرح ہے، استقبالیہ گیٹ کی طرح، اور رمضان کی فضیلت اسٹیج کی طرح ہے۔ اس لیے کہ تمام پروگرام جو ہوتا ہے اس کا جو ہوتا ہے خلاصہ جو ہوتا ہے اسٹیج ہوتا ہے۔ شعبان کے مہینے کے اندر ہم اپنی عبادت کے ذریعے، بندگی کے ذریعے، اللہ کی فرما برداری کے ذریعے رمضان میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے؟ وہ پاک مہینہ ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ پاک مہینہ ہے جس کے اندر آپ ایک روزے کی فرضیت کو ادا کرتے ہیں، ایک زکوٰۃ کی فرضیت کو ادا کرتے ہیں۔ یہ دو فرائض کو ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے قریب اللہ کا بندہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نزدیک اللہ کے بندے کی منہ کی جو بو ہے وہ جنت کے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور ظاہر بات ہے آپ کسی کے منہ کی بو اس وقت محسوس کر پائیں گے جب آپ اپنے ناک کو یا منہ کو سامنے والے کے ناک یا منہ کے قریب لے جائیں گے، تب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اس کے منہ کی بو کیا ہے، بدبو ہے، خوشبو ہے، ناک سے کیا آ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ مطلب یہ کہ بہت ہی آپ قریب ہو جائیں گے، تب جا کر کے آپ کے کسی کے بھی منہ کی بو کا احساس ہوگا۔ ایسے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے یعنی روزے دار بندے کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کے منہ کا احساس اللہ کو ہوا اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ کو جنت کے مشک اور عنبر سے بھی کہیں زیادہ پسند آتا ہے اس بندے کے منہ کی بو۔ اتنی اہمیت ہے اور اللہ اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ کب؟ رمضان کے مہینے میں۔ کس کے؟ اپنے فرما بردار بندے کی۔ وہ فرما بردار بندہ کہ اللہ کے حکم سے کھاتا ہے اور اللہ کے حکم سے کھانا کی موجودگی میں بھی کھانا کھانے سے بھوک کی شدت کے باوجود، پیاس کی شدت کے باوجود وہ کھانا میں ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ کھانا
کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ابھی رکے رہو۔ اور جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے افطار کے وقت تو پھر انسان روزہ افطار کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کے حکم کے اوپر بندہ مکمل طور پہ چلتا ہے۔ یہ کب؟ رمضان میں روزہ رکھ کر کے۔ اب کوئی بندہ اللہ کا بندہ ایسا ہے جو روزہ رکھے ہی نہیں، تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے روزے دار بندہ سے اللہ بالکل قریب ہو جاتا ہے، اس کے منہ کی بو کو سونگتا ہے، ایسے ہی بے روزہ جو انسان ہوتا ہے اس بندے سے اللہ تعالیٰ اتنا ہی دور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی زیادہ دور ہو جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جس سے دور ہو جائے تو وہ کوئی اللہ کی رحمت اور برکت 12 مہینہ کے اندر باقی جو 11 مہینے ہیں اس کے اندر نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے اللہ کی برکت، اللہ کی رحمت کو لوٹنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ ابھی آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو یہ دے، اور رمضان کا مہینہ وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ سمائے دنیا پہ آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بیمار جو شفا چاہے میں اسے شفا دوں، ہے کوئی قرض میں ڈوبا ہوا آدمی جو مجھ سے مانگے اس کا قرض کو میں ادا کر دوں، ہے کوئی ایسا آدمی جو ضرورت مند ہو اور اپنی ضرورت کو میرے سامنے پیش کرے میں اس کی ضرورت کو پوری کر دوں گا۔ یہ رمضان کے مہینے کے اندر ہوتا ہے، سال کے اور 11 مہینے میں کبھی نہیں ہوتا ہے، صرف رمضان کے مہینے کے اندر، اور یہ خاص کر کے شب قدر جو ہے اس کے اندر ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ آج ہم ایک فرض کی نماز ادا کرتے ہیں تو ایک فرض کا ثواب ملا، سنت ادا کرتے ہیں تو سنت کا ثواب ملتا ہے، نفل ادا کرتے ہیں نفل کا ثواب ملتا ہے، 1 روپیہ اگر خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو 1 روپیہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور رمضان میں اگر ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو 70 گنا یا اس سے بھی کہیں زیادہ ملتا ہے، اگر ہم نفل نماز ادا کرتے ہیں تو فرض کے برابر ہم کو ثواب ملتا ہے، اور 1 روپیہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ کر کے دیتا ہے۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے، اور کسی مہینے میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے کے اندر ہی یہ کیا گیا ہے کہ آدمی اپنی زکات ادا کرے۔ زکات، روزہ جو ہم رکھتے ہیں یہ ہمارے بدن کی عبادت ہے، یہ ہمارے بدن کی عبادت ہے، اور زکات جو ہم ادا کرتے ہیں یہ ہمارے مال کی عبادت ہے۔ اور یہی عبادت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا التحیات للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام بدنی، مالی اور زبانی جتنی عبادتیں ہیں سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو رمضان میں ایک جسمانی فرض ہے اور ایک مالی فرض ہے، اور یہ دونوں فرض کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہ مان کر کے چلتے ہیں کہ صبح صادق سے پہلے پہلے آپ کو سحری کھانا ہے، 1 منٹ بھی صبح صادق کے بعد نہیں کھانا ہے، اور افطار کا ٹائم ہوا اس سے 2-4 منٹ پہلے ہم کھا لیں، افطار کر لیں، یہ بھی نہیں چلے گا، اور افطار کے ٹائم ہونے کے بہت دیر کے بعد ہم روزہ کھول رہے ہیں یہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی کہ ٹائم کی پابندی، اصول اور ضابطے کے مطابق۔ ایسے ہی زکات کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ
بھی آ گیا مانگنے والا، مدرسہ والا، دیتے چلے گئے 25 50 100 جو بھی توفیق